اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا یہ سیٹ کمپلیٹ ہو گیا 15 سے 19 تک کی آیات کا۔ اب ہم دوسرا سیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ 20 سے 26 تک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک اوور ویو پہلے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ابھی ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ واقعہ یاد دلا کر ایک حقیقت کو کھولا جا رہا ہے کہ یہ قوم یعنی بنی اسرائیل ابتدا ہی سے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہی ہے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کو سزا بھی سخت ملتی رہی ہے۔ تو انہی پوائنٹس کی روشنی میں اب ہم ان 7 آیات کو پڑھیں گے۔ تو پہلی آیت ہے آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ابھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ گیا ہے یہاں پر۔ تو یہ بیسیکلی اشارہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی اس گزشتہ تاریخ کی طرف جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے اس میں یہ کافی یعنی ان کا ایک سنہری دور چل رہا تھا۔ یعنی ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بہت بڑا اقتدار نصیب ہوا، اور بہت مدت تک وہ جو ہیں وہ ایک مہذب دنیا، جو مصر ایک مہذب دنیا تھی تو اس کے یہ فرما روا بن کے رہے، اور انہی کا سکہ جو ہے وہ مصر اور اس کے گرد و نواح میں چلتا تھا۔ ویسے تو عام طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ کی جاتی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ یہاں پر اس سے پیچھے والے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل میں جو زمانہ عروج تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہی والی بات یاد کروا رہے ہیں کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا۔ بادشاہ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کی بات یہاں پہ ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بائی دا وے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ویسے کہ مصر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے لے کے نکلے تھے نا، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ تو ہوا کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے کس طریقے سے مصر پہنچ گئے تھے فلسطین سے۔ اصل وطن کون سا تھا؟ یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، فلسطین تھا، کنعان میں رہتے تھے وہ لوگ۔ تو وہاں سے پھر یہ جب مصر آئے تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کرتے کرتے فائنانس منسٹر بن گئے۔ تو فائنانس منسٹر بنے تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو پھر مصر میں بلا لیا، اور یہاں سے پھر ان کی ایک آپ کہیں کہ ایک سنہری دور کا آغاز ہوا کہ یہ پھر نا بہت ان کو ایک پروٹوکول کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری فیملی کو۔ تو بڑے وہ فرٹائل لینڈ وغیرہ ان کو دی گئی، تو یہ ایک بادشاہوں والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ اسے تمہیں وہ کچھ دیا جو اس سے پہلے کسی کو بھی اس نے عطا نہیں کیا تھا، یعنی جو عروج اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ ان کی اس ہسٹری کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب ان کو ان کی ہسٹری یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی حکم ہے جو آنے والا ہے۔ کیا حکم ہے؟ 21 نمبر میں دیکھیے، یا قوم ادخلوا الارض مقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، کتبہ لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور نہ تم اپنی پشتوں پر پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے۔ تو وہی والی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ پہلے کیونکہ تاریخ یاد دلائی ہے تو اب ایک جو ہے وہ حکم آ رہا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ارض مقدسہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے فلسطین کی سرزمین مراد ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہ چکی تھی۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ اب یہ لوگ تو نکل آئے ہیں مصر سے،
इनको तारीख याद कराई दे रहे। मिस्र से कौन इनको निकाल के लाया है, फिरौन के जुल्म से किसने निजात दिलाई है? अल्लाह के हुक्म से, मूसा अलैहिस्सलाम। तो जब वो उनको लेकर निकले हैं तो जाहिर है कि एक सहरा में आ गए ये लोग, जब वो समंदर फटा और वो रास्ता बना और सारे हालात पीछे गुजर चुके हैं। अब ये लोग जब आए, अब ये 6 लाख की तकरीबन आबादी थी, तो ये क्या करते? वो किसी सहरा में तो हमेशा नहीं रह सकते थे, जाहिर है कोई आबादी चाहिए थी इनको रहने के लिए। तो इस वजह से ना फिर इनको कहा गया कि तुम्हारे ऊपर फिलिस्तीन की जमीन लिख दी गई है। तो यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में वो लिख दी है, बस तुम्हें उसको हासिल करना होगा किसी तरीके से। तो तुम ऐसा ना हो कि उसको हासिल करने के उस प्रोसेस में अपनी एड़ियों के बल फिर जाओ या अपनी पुश्तों के बल फिर जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम खसारा पाने वाले हो जाओगे। तो कातबा का जैसे मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह ने लिखी थी, लिहाजा इस बात का पूरा होना लाजमी था। और ये जो आखिर में कहा ना कि तुम फिर ना जाना अपनी पुश्तों के बल, वरना तुम खसारा पाने वाले बन के लौटोगे। क्योंकि ये क्यों बात की मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अभी तक जो उन्होंने ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया था, इनको उन्होंने अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया था कि इस वक्त के दौरान जब अल्लाह के हुक्म से वो फिरौनियों की कैद से उनको निकाल कर लाए थे, तो ये लोग बार बार नाफरमानियां करते थे और इनमें किताल फी सबीलिल्लाह का जज्बा नहीं था। और ये कि वो उनको इसलिए डर था कि ऐसा ना हो कि हुक्म इनको मिले तो ये फिर जाएं। तो खुशखबरी दी है अल्लाह ताला ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले क्या किया? खुशखबरी दी है। उसके बाद कहा है कि तुम खसारा पाने वाले बन जाओ। अभी पिछली आयत में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? रसूल जो होता है वो बशीर पहले होता है, नजीर बाद में होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि पहले खुशखबरी दी है उनको, उनकी तारीफ याद करवाई है कि, और फिर नेमतें याद करवाई हैं, और फिर आगे एक हुक्म के लिए तैयार कर रहे हैं कि ताकि उनके दिल पहले से आमादा हो जाएं। लेकिन ये है कि उनको साथ में डराया भी है। अब आगे देखते हैं आयत नंबर 22 को। कौलू, उन्होंने कहा, या मूसा इन फीहा कौमन जब्बारीन, बेशक इसमें एक कौम है बड़े जबरदस्त लोगों की। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, और हम तो हरगिज इसमें दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो इसमें से निकलना जाए, यानी वो जब्बार कौम जो है वो निकलना जाए। फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, फिर अगर वो निकल जाए तो हम बेशक उसमें दाखिल होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा एहसान जता रहे हैं यहाँ पे ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, कि वो निकल गए तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। तो मैंने जैसे थोड़ा सा किस्सा आपके सामने बयान किया, लेकिन इस किस्से की जो तफसीलात है ना वो बाइबल में भी मौजूद है। जो बाइबल में तफसीलात है उनका खुलासा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दश्त था ना, उसको दश्ते फारान भी कहते हैं, जो सहरा था, उससे बनी इसराइल के 12 सरदारों को फिलिस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा था, ताकि वो वहां के हालात मालूम करके आए। पहले हमने 12 नकीबों की बात पढ़ी थी पिछले सेशन में, तो 12 सरदारों को भेजा था। मे बी ये वही सरदार हो जिनको भेजा हो। क्यों भेजा? ताकि वो वहां का वेयर अबाउट्स जान के आए। ये लोग 40 दिन का दौरा करके जब वहां से वापस आए तो उन्होंने अपनी पूरी कौम को जमा किया और बयान किया उनके सामने कि वहां तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लेकिन जो लोग वहां पे आबाद है ना वो बड़े ही जोरावर हैं। हम ऐसे इस काबिल नहीं है कि हम इन लोगों पर हमला करें। हमने वहां पे जितने भी लोग देखे हैं वो बड़े बड़े कदों वाले थे। और हमने वहां पे एक एक कबीला देखा है, बनु अन्नाक, जो कि जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल में से हैं, यानी बहुत जोरावर हैं। तो उनके सामने तो हम ऐसे थे जैसे कोई छोटी छोटी टिड्डियां कीड़े होते हैं। अब ये जब सारी बातें ना पूरी कौम ने सुनी तो वो चीख उठे और वो क्या कहने लगे कि ऐ काश हम मिस्र में ही मर जाते, या काश इस बयाबान में ही मर जाते। अल्लाह क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल बन जाएंगे। क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम मिस्र वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ किसी को अपना सरदार बना लेते हैं और मिस्र लौट जाते हैं। अब आप ये सारे तारीख पढ़ के जरा इनकी दिमागी हालत को असेस करें कि इनको कोई ख्याल है कि अल्लाह ताला ने अभी इनके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के कह रहे हैं कि चलो किसी और को कर लेते हैं, अपना सरदार बना लेते हैं और हम मिस्र वापस चलते हैं। तो ये चीज ये सारी हुई यहाँ पे। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हम तो वहां पे कभी भी दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो वहां से निकल जाए। हाँ, अगर निकल गए तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे, यानी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि वो निकल जाएंगे तो हम दाखिल हो जाएंगे। करना इन्होंने क्या था? बेसिकली इन्होंने जंग करनी थी उनके साथ। ठीक है, जंग करके ये मुल्क इन्होंने हासिल करना था। अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया था। तो लेकिन क्या किया इन्होंने अपनी, जब असल में खतरे में पड़े हैं ना, तो इन्होंने इन लोगों ने फिर अपनी असलियत वहां पे दिखाई है। 23 देखते हैं। क़ाला रजुलानी मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब,
کہا ان میں سے 2 آدمیوں سے جو ڈرتے تھے اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ ہی پر بس تم توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ 2 شخص، اب پوری قوم جو ہے نا وہ ایک طرف کھڑی ہے اور 2 اشخاص ایک طرف کھڑے ہیں۔ ان 2 لوگوں نے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ انعام تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دروازے سے کم از کم داخل تو ہو جاؤ، جب داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پہ توکل کرو کیونکہ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ 12 اب یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسے اور خدا خوفی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو وہ 2 شخص کون تھے؟ تو مفسرین کے مطابق وہ ایک تو یوشع ابن نون تھے اور ایک کالب تھے رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ تھے دونوں۔ ان کی خدا خوفی نے ان کے اندر اتنی جرأت پیدا کر دی تھی کہ یہ جباروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ یعنی یہ 2 لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے بے خوف تھے جبکہ باقی بنی اسرائیل جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتی تھی۔ اور یہ اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے نا تو پھر وہ مخلوق کے خوف سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں بائی دا وے لیسن یہاں پہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کی جب بزدلی دیکھی تو ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ پہلے زمانوں میں بستیاں جو ہیں وہ فصیلوں کے اندر گھری ہوئی ہوتی تھی، یعنی گیٹڈ کمیونٹی ہوتی تھی اور اس کے کافی سارے دروازے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ زیادہ کچھ نہ کرو، بس گیٹ پر دھاوا بول دو اور اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک تھی کہ دیکھیے اگر کوئی باہر والا کسی کے گھر پہ حملہ کر دینا تو گھر والے نفسیاتی طور پر تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے ہی پھر شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر فتح تمہاری ہوگی، اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ نے تو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے لکھی ہے یہ سرزمین تمہارے لیے۔ لیکن اصول کیا ہے کہ اقدام میں تم پہل کرو پھر تم امید رکھو اللہ سے، پہلے اپنا کام کرو پھر اللہ سے امید رکھو۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، بس اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اہل ایمان کیوں اللہ پر توکل یا بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پھر ہم جب ایمان لے آئیں تو ہمارا توکل بھی اپنے رب کے ساتھ ہو۔ آیت نمبر 24، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو بے شک ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے۔ وہ کون؟ وہ جو جباروں والی قوم ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس تم جاؤ اور تمہارا رب، فَقَاتِلَا، اور تم دونوں جنگ کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بے شک یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ پوری بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم تو ہرگز اس بستی میں نہیں جائیں گے جب تک وہ قوم وہاں پہ موجود ہے، بس تم جاؤ، تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے کون سے اوصاف ہمیں اس آیت سے نظر آ رہے ہیں؟ بزدلی اور بے شرمی، اور دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہے، دونوں قریب بھی ہیں آپس میں، کہ جب انسان کسی فرض کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور پھر اس فرض کو ہی غلط کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی غلط کیسے؟ پھر اس کی زبان جو ہے وہ خوب تیز چلتی ہے، تو کیا بے شرمی بھی شروع ہوگی؟ اب یہ ہے کہ معجزات دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اتنے سہل پسند ہو چکے تھے کہ کسی طرح کی کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے۔ پھر یہ ہے کہ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا ہمیں جنگ کرنے پر مجبور کر رہے ہو تو تم خود جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہمیشہ یہی کہتے ہیں تمہارا رب، اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب سے یہ کہو۔ یعنی انہوں نے رب کو اپنا کبھی سمجھا ہی نہیں تھا تو حکم کیا مانتے؟ کہتے ہیں ہم تو یہاں سے نہیں، ہم تو اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے۔ یہ کہا ہم تو یہیں بیٹھنے والے، جم کے بیٹھے۔ آپ سوچیں 6 لاکھ کی قوم ہے، کم از کم کیا 50,000، چلو 25,000 بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنگ کرنے کے قابل ہوتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہوں گے کم از کم اتنے۔ تو 25,000 از اے گڈ نمبر، دھاوا بولے تو اگلے پہ دہشت پڑ جاتی ہے، کم تعداد تو نہیں ہے۔ لیکن ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، اور اصلی چہرے اور اصل چہرہ اور اصل فطرت انسان کی کب ایکسپوز ہوتی ہے؟ جب امتحان اور آزمائش پڑتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب، ویسے ہم بڑے اچھے اچھے ہو کے رہتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو ہم اپنی ریالٹی کو ریویل کر دیتے ہیں۔ تو ارض مقدس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ شریعت کو مانیں گے،
مگر دیکھیں اس وقت کر کیا رہی ہیں، انہوں نے اپنے نبی اپنے پیغمبر کو مایوس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو سیرت کا ایک واقعہ سناتی ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو دوسرے سال کیا ہے کہ وہ نکلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب اسٹریٹجیز بدل گئی تھیں۔ اب مسلمانوں کا یہ تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل اسٹرینتھ گین کرنی ہے اور پاور لینی ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایک ان کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے شام کی طرف۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا یہ ارادہ بنا کہ ہم جا کے اس قافلے کو انٹرسپٹ کریں گے، تاکہ قریش کو پتا ہو کہ ان کی نقل و حرکت اتنی آسان نہیں ہے اس علاقے میں جہاں پہ اب مسلمان رہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا ہوا تھا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ بہرحال کیا ہوا کہ راستے میں حکم آ گیا جب وہ جا رہے تھے کہ نہیں، جنگ ہوگی۔ کون سی جنگ؟ جنگ بدر، جنگ کرنی ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ مشورہ کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہمیں معلوم ہے کہ لوگ تھے۔ ان 313 میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، یعنی مہاجرین وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے تھے، اور انصار جو مدینہ کے رہائشی، وہ دونوں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر مہاجرین میں سے صحابہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی حکم ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم۔ لیکن انصار نہیں بول رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا دل میں ہوا کہ شاید یہ جنگ نہ کرنا چاہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے مشورہ دو۔ تو انصار میں سے پھر ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ غالباً آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمیں موسیٰ کے ساتھی مت سمجھیے گا، جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم لڑو اور تمہارا خدا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ ہمیں کہیں گے کہ اپنے سواروں کو، اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دو، تو ہم آپ کے پیچھے ڈال دیں گے، کیونکہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ تو ہمارے نبی یعنی وہ سم و اطاعت کا یہ عالم تھا وہاں پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ 25 نمبر آیت دیکھیے، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہا اے میرے رب بے شک میں مالک نہیں ہوں مگر صرف اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا۔ بھائی کون؟ ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو فاسق ہے۔ اپنی قوم کے بارے میں کہا ہے کہ فاسق، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، یہ غم سے بھری ہوئی پکار۔ اپنی قوم کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بعد انہوں نے سیدھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے، لیکن ان کی مایوسی نظر آ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس میرا تعلق ان سے ختم کر دے۔ تو تعلق تو ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایک پیغمبر کا اپنی قوم سے تعلق اس کی موت تک رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اپنی قوم سے الگ ہو جائے تو قوم کے لیے ہلاکت کا پیغام ہوتا ہے وہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو ان کے درمیان انتہائی صبر اور ضبط کے ساتھ رہے ہیں۔ گائے والا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہو، کس طریقے سے ان کی قوم ان کو ستاتی تھی اور شک کرتی تھی۔ پھر شرک والا واقعہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کو آنکھوں وہ بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر یہ کہ ہم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے تب ہم ایمان لائیں گے۔ ہر چیز موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے برداشت کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن آج موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن اسٹریٹ اوے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ سورت ایک بائی دا وے، پھر سے ایک بائی دا وے بات کر رہی ہوں کہ سورہ کہف میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ایک قصہ ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ نا، تو وہاں پہ اس طرح کی ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اگر صبر ہوتا تو ہم کچھ اور جان لیتے، بٹ کس طرح کا صبر تھا وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی مثال ایسی ہے کہ وہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اولو العزم جنہوں نے انتہائی صبر کیا۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں، اس پوائنٹ کو بھی میں نہیں چھیڑوں، سسپینڈ رکھتی ہوں جب تک ہم انشاءاللہ سورہ کہف تک جائیں گے۔ 26 نمبر آیت دیکھتے ہیں۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، فرمایا بے شک وہ حرام کر دی گئی ہے ان کے اوپر 40 سال۔ یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ فلا تعص علی القوم الفاسقین، تو پس تم افسوس نہ کرنا ان لوگوں پر جو کہ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ حد سے گزر جانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ یا اللہ میرے اور ان کے درمیان، اس قوم کے درمیان جو فاسق ہے، جدائی ڈال دے۔
اور اب دیکھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ، اب یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ زمین 40 سال تک ان کے اوپر حرام ہے، اب وہ بھٹکتے پھریں گے اسی زمین کے اندر، اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ایسی قوم کے اوپر جو فاسق ہے افسوس مت کیجیے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ آپ دیکھیں یہ دعا نہیں تھی، یہ ایک طرح کی بد دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ بہرحال، تو وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چھوڑ کر آئے تھے، ان پر یہ زمین جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دی تھی، پلیز اس کو نوٹ کیجیے، اللہ نے یہ زمین ان کی قسمت میں لکھ دی تھی، اللہ نے اس لکھی ہوئی چیز کو حرام کر دیا۔ تو انسان کا رویہ اس کی قسمت بدل دیتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا۔ ان کی قسمت میں زمین لکھی ہوئی تھی نا، اللہ نے کہا نا میں نے لکھ دی ہے، بس تمہیں حاصل، لیکن کیوں حرام کر دی گئی؟ کیونکہ ان کا رویہ ہی نہیں تھا، رویہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہمارے غلط رویے بھی ہماری قسمتوں کو بدل رہے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ بہرحال، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ ان کے اوپر رکھا، من و سلوہ ان پہ لیا۔ اب ہوا کیا کہ 40 سال میں ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، انہی 40 سالوں میں جن کا یہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر نئی نسل صحرا میں پروان چڑھی، پھر انہوں نے جنگ کی۔ حضرت یوشع ابن نون، جن کا نام تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیا تھا نا، دو جو لوگ تھے جنہوں نے بات کی تھی، حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر انہوں نے جنگ کی، اور پھر ان کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر یہ داخل ہوئے اس بستی میں۔ تھوڑا سا ہسٹری کا ذکر کر دیتی ہوں، آپ کو یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جب میں نے ان سے کہا تھا اس بستی میں داخل ہونا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا، یہ یہی بستی تھی جس کی بعد میں انہوں نے پھر فتح حاصل کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا سلوک کیا اگلی نسل نے بھی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ خیر، وہ تو ایک بائی دا وے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہسٹری، وہ ایونٹس جو ہے نا وہ کس طریقے سے لنک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تحسا، تو اب آپ جو ہیں وہ افسوس نہ کرنا ہے علی القوم الفاسقین، ان قوموں کے اوپر جو فاسق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور اس سارے کلام میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کبھی بھی اللہ کے چہیتے نہیں تھے، ایون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں ابھی آج کل کے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو بڑا فخر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ اللہ کے چہیتے نہیں تھے، ان کو ان کی نافرمانیوں کی سزا ہمیشہ ہی ملتی رہی۔ اگر یہ چہیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر فلسطین کے تخت کا وارث، ان کو اٹھا کر فلسطین کے تخت کا وارث بنا دیتا، اگر ایسا ہوتا، یعنی چہیتے ہوتے اور اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر ان کو یہ جنگ کرنے کو نہ کہا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا، ان کا یہ زوم کہ جنت میں ان کو داخلہ ملے گا اور جنت انہی کے لیے ہے، اس زوم کی بھی یہاں پہ تردید ہو گئی ہے۔ حاصل بحث کیا ہے اس آیت کے بعد؟ نمبر 1، بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ آج بھی تمہارے آباء و اجداد جیسا ہے۔ تمہارا رویہ تو کیا مطلب؟ یہ جن لوگوں کی ابھی ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے نا۔ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہیں، لیکن ان سے یہ بات کی جا رہی ہے، ابھی یہ بات جو ہے وہ سنایا تو ان کو جا رہا ہے، وہ تو لوگ تو مر کھپ چکے ہیں سارے، تو ان کو بتایا ہی جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اون کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، اپنی ہسٹری کو بہت اون کرتے تھے، فخر جتاتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ آج بھی تمہارے آباء و اجداد جیسا ہے، تمہاری ہٹ درمی، یا یہ تمہاری ہٹ درمی ہے کہ آج تم آخری نبی کا انکار کر رہے، پہلے بھی تم ہٹ درم تھے، آج بھی تم ہٹ درم ہو، اب بھی ہدایت تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے مگر تم اسے حاصل نہیں کر رہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ زمین تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی تھی لیکن تم نے اسے اپنے رویے سے کھو دیا۔ یہ تو بات ہوگی بنی اسرائیل کی۔ دوسری طرف یہ آیات کون سن رہا ہے؟ مسلمان، اور آج بھی ہم بھی سن رہے ہیں، آج اس وقت کے دور کے بھی سن رہے تھے، آج کے بھی سن رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا نصیحت ہے کہ تمہیں امت وسط کا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، مگر اس مقام پر تم نے اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ رہنا ہے۔ پوزیشن لینا آسان ہوتا ہے، اس کو ریٹین کرنا، اس کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا، وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس دور کے، یعنی یہ نہ ہو، کیوں بتائیے بات، یہ نہ ہو کہ جیسے لکھی ہوئی چیز قسمت سے نکل جائے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو مسلمانوں۔ تو اس دور کے مسلمانوں کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے بدر کی جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ مانگا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں موسیٰ کے ساتھی مت سمجھیے، مگر آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قسمت میں ذلت و رسوائی لکھی ہوئی ہے نا، جو ہم فیس کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے بھی عہد کی خلاف ورزی کی ہے اللہ سے، تو اس نے ہمیں مایوسی کے صحرا میں دھکیل دیا ہے۔
ان کو 40 سال کے لیے دھکیلا تھا، معلوم نہیں کہ ہمیں کتنے سال کے لیے دھکیلا، ہم اس میں جا چکے ہیں، اور وہ کون سی نسل ہوگی جو اس صحرا سے مسلمانوں کو نکالے گی، کیونکہ ہماری مسلمان ماؤں نے تو یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہمارے ہمارے ماں باپ نے تو یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا، کام تو ہم نے کافی صدیوں سے چھوڑ دیا ہے کہ کوئی عہد بھی ہم نے اس بات کو سوچنا کہ کوئی عہد بھی ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، تو ان کو ہمیں خود اصل میں معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنی بلند سیلف اسٹیم کے ساتھ پیدا کیے گئے، ہم کو کیا بن کے رہ گئے ہیں، فالوورز، جبکہ ہمیں لیڈرز پیدا کیا گیا تھا، اور ہم کیا بن کے رہ گئے ہیں، فالوورز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھ کے اس کے اوپر اپنی پوزیشن پہچانیں اور اس کے مطابق ایکٹ کریں، اور اپنی اس وہ کہتے ہیں نا کہ انفیریئر سائیکالوجی سے باہر نکل کے سپیریئر سائیکالوجی میں آئیں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔